پاکستان کے عظیم خطیب مقرر شعلہ بیان واعظ خوش الحان حضرت مولانا عبدالرؤوف صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا جد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونور أعيننا وسكون جسدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آپ تمام احباب بھی ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔
ماشاءاللہ آپ بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں، ذرا مل کے بیٹھ جائیں، آگے آگے ہو جائیں، پیچھے والے ساتھی اٹھ کے آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے ساتھی بالکل اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں۔ ابھی بہت سارے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن برکت سے محروم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے اس علاقہ بھی کی تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر انتظام یہ سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کے اندر ہم سبھی لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ شمولیت کو، حاضری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ میری آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں شمولیت کو اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتے ہیں اور باعث نجات بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کانفرنس محض ایک کانفرنس نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت وہ بہت اونچی ہے۔ یہ ایک کارواں ہے، ایک قافلہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے حق والوں کا، مومنین کا اور جنت میں جانے والوں کا۔ انشاءاللہ اس کے لیے نجات ہے جو حق والوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ نجات ہر انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ نجات ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایسی ہی بات، نجات کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائیں گے، ایمان اللہ پر اور ایمان اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ آگے اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے ایمان اللہ پر لانا، اور اس کے بعد اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے۔ تمام انسانوں پر ضروری تھا کہ وہ نبیوں پر ایمان لائیں، مگر اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کو، آمنہ کے در یتیم کو، حضرت عبداللہ کے لال کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ عام انسانوں پر ضروری تھا کہ وہ نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ نے نبیوں پر اس بات کو ضروری قرار دیا کہ وہ آمنہ کے لال پر ایمان لائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے انسانوں پر ضروری ہے کہ وہ نبیوں کو مانے، اور سارے نبیوں پر ضروری ہوا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ یہ اعزاز اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا، کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ اگر ملا ہے تو صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اسی طرح اپنے محبوب کی رسالت کا بھی اعلان کیا۔ تو یہ اعزاز 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف حضور کو ملا۔ آگے بات دیکھیں، صحابہ سارے انبیاء کو ملے ہیں، کچھ نبی ایسے کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں، لیکن وہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کامیاب دنیا سے واپس تشریف لائے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی دنیا میں آئے اور سارے کے سارے ناکام واپس گئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ نہیں، جن نبیوں پر کسی ایک آدمی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، وہ بھی دنیا سے کامیاب واپس گئے ہیں۔ لیکن باقیوں کے صحابہ تھے، تو صحابہ سارے نبیوں کو ملے ہیں، لیکن جو صحابہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، جو اعزاز ان کو ملا ہے، وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ باقی جتنے صحابہ تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا کہ تم میرے نبی پر ایمان لائے ہو، تم میرے نوح پر ایمان لائے ہو، تم میرے ابراہیم پر ایمان لائے ہو، تم میرے شعیب پر ایمان لائے ہو، تم میرے اسحاق پر ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان لانا منظور ہے، قبول ہے، تمہارے لیے نجات کا فیصلہ ہے۔ لیکن صحابہ کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں فرمایا۔ ان کے ایمان کو اللہ نے صرف قبول نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا، فرمایا ایمان یہ تو سارے صحابہ کا قبول تھا، ہر نبی کے صحابہ کا قبول تھا، تمہارا ایمان قبول بھی ہو گیا، اور اس سے اگلا درجہ اللہ نے تمہارے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ اب صبح قیامت تک اس کا ایمان قابل قبول ہوگا جس کا ایمان تمہارے جیسا ہوگا، جو تمہاری طرح ایمان لائے گا، جو تمہاری اتباع کرے گا، جو تمہاری تابعداری کرے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت ملے گی، اگر تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اب آپ دیکھیں، ایمان اس کا قبول ہے جو صحابہ کی تابعداری، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسی نماز، صحابہ جیسا ایمان۔ اس لیے ہم وہ کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، وہ کہتے ہیں جو صحابہ نے کہا، وہ نہیں کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہیں کہتے جو صحابہ نے نہیں کہا۔ قرآن کریم 15واں پارہ سورہ کہف ہے، ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو جمعے کو پڑھتا ہے، ایک جمعے سے آئندہ جمعے تک اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف
سورہ کہف کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. اب اگر آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ لَكِنَّهُ اللہ لکھا ہوا ہے نہیں، لَكِنَّا لکھا ہوا لَكِنَّا ہے، نون کے بعد الف ہے، لیکن پڑھنے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم الف کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے صحابہ نے پڑھا. اگر الف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا اس کو لَكِنَّهُ اللَّهُ ہے، تو پھر اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں لکھیں گے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے لکھا. صحابہ نے جیسے لکھا ویسے ہم لکھتے ہیں، صحابہ نے جیسے پڑھا ویسے ہم پڑھتے ہیں. معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کی ایک اصطلاح ہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ کہ ہمارے نزدیک صحابہ سارے کے سارے وہ محفوظ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں ہے، محفوظ گناہ نہیں ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. معصومیت اور چیز ہے اور محفوظ ہونا اور چیز ہے. معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو نہیں سکتا، گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، گناہ کا احتمال کیا، گناہ کا امکان ہی نہیں ہے. اور محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے بلکہ ہوا بھی ہے، لیکن گناہ کے اثرات سے وہ محفوظ ہیں. اللہ رب العزت نے گناہ کے نقصانات سے اور گناہ کے اثرات سے انہیں محفوظ رکھا ہے. اور انسان گناہ کرتا ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کو محفوظ رکھا اس لیے کہ ایسی توبہ کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جب کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ گناہ کا سارا اثر وہ سارا زائل ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا ہے. مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلطی لگ رہی ہوگی، نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے. لمبا واقعہ. آپ نے واپس بھیج دیا ہے. جب بچے کی ولادت ہو پھر آنا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اٹھا کے لے آئیے. فرمایا پیدا تو ہو گیا، اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ جاؤ جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر لانا. اور کوئی ایڈریس نہیں لکھا، کوئی پتہ نہیں لکھا، کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مکان نمبر کیا ہے، محلہ کون سا ہے، کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہ کہاں کی ہے، کس گھر کی عورت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بھیج دیا ہے واپس. چند مہینے گزرے، حدیث پاک میں ہے کہ بچہ روٹی کھاتا نہیں تھا، ہاتھ میں روٹی کا لقمہ پکڑا کے لائی ہے. طاہرنی یا رسول اللہ، ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، اگر ہے تو کھاتا بھی ہوگا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اب میرے ناپاک قدم جو ہیں اللہ کی پاک سرزمین پر نہیں لگنے چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو سامنے سنسار کر دو، پتھر مارو. پتھر مارے ہیں، خون نکلا ہے، خون کا ایک چھینٹا کسی کے کپڑوں پر لگا ہے، اس کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا
آپ نے اسے بلوایا اور دریافت فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے کہ حضور یہ عورت ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پر لگ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی بات نہ کیجئے، کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کیا جائے تو سارے انسانوں کی مغفرت ہو جائے۔ گناہ تو ہوا ہے، لیکن صحابہ کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ کے اثر سے محفوظ ہیں۔ تو یہ اعزاز جو اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا وہ اور کسی نبی کے صحابہ کو نہیں عطا فرمایا۔ اچھا، حضور کے صحابہ کی بڑی عظمت ہے، سارے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن ان میں زیادہ عظمت اور زیادہ فضیلت 4 کو حاصل ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ ان کی ترتیب خلافت ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر بنے ہیں، دوسرے خلیفہ عمر بنے ہیں، اور اس ترتیب سے یہ خلیفہ بنے۔ ترتیب خلافت بھی یہی ہے، اور ترتیب عظمت، ترتیب فضیلت بھی یہی ہے کہ فضیلت بھی سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر کی ہے سب سے زیادہ، دوسرے نمبر پر عمر فاروق کی عظمت ہے، اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے، اور چوتھے نمبر پر حیدر کرار ہیں۔ لیکن ایک بات کو سمجھیں، غور فرمائیں، اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اس ترتیب سے خلیفہ بنے ہیں لہذا اس وجہ سے ان کی فضیلت اور عظمت اس ترتیب سے قائم ہوئی ہے، تو یاد رکھیے ان کی فضیلت ان کی خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کی فضیلت ان کی خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی خلافت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ فضیلت علیحدہ چیز ہے اور خلافت جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا بات کو سمجھنا، غور فرمانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا آپ کا کہا غلط ہو سکتا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر خدا کا یہ قول 80 سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اس قول کے 80 راوی ہیں، 1 2 4 8 10 نہیں، 80 راوی ہیں اس قول کے کہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر، کہ اس امت کا سب سے بہترین آدمی نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت علی کا عقیدہ ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں جو شیر خدا نے کہا، ہم وہ کرتے ہیں جو شیر خدا نے کیا۔ اور ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دو، جو آدمی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس پر حد قذف، جھوٹ بولنے کی سزا جاری کروں گا۔
کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے جو ابو بکر و عمر سے مجھے افضل سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ تو افضل کون ہے؟ بولے نا، بول نہیں رہے۔ افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے شیر خدا سے سوال کیا، اس امت میں، صحابہ میں، اس امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولے نا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ بوڑھے حضرات ہیں، بڑی عمر کے حضرات ہیں، لیکن ایمان والا جسمانی طور پر جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا جوان ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے، وہ ایمانی طور پر اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا عالم اس امت کا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا کہ جی وہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جہاں کہیں اکٹھے ہوں اور جماعت کرانے کی نوبت آئے تو تم میں امام وہ بنے جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، وہ امام بنے۔ یہ حضور کی حدیث ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پھر اس حدیث کو سامنے رکھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو سامنے رکھو کہ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور آپ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، جب ہوش میں آئے آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا کہ وہ تو آپ کی انتظار میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا لوگوں ابو بکر کو حکم کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اب میرے آقا، میرے ابا جی دل کے نرم ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا، آپ کسی اور سے فرما دیجئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ منشاء مبارک یہ تھی کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اور نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس امت کا بڑا عالم کون ہے۔ سوال کرنے والے نے سوچا دل میں کہ چلو بڑے عالم وہ صحیح، لیکن شجاع تو علی ہے نا، بہادر تو علی ہے نا، شیر تو علی ہے نا۔ سوال کرنے لگا اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو میں تھا یا جو بھی علی تھا، وہ جو بھی علی تھے، جب خانہ کعبہ کے بت گرانے کی بات ہوئی حضور کے سامنے وہ نیچے بیٹھے، آپ نے ان پر قدم رکھا تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور میرا تو بالکل گردن ٹوٹنے لگی ہے، میں تو گرنے لگا ہوں۔ حضور نے اپنا پاؤں مبارک نیچے کیا اور فرمایا کہ تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بت توڑو۔
تو حضور کو برداشت نہ کر سکا. فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بہادر تو وہ ہے جس نے حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے غار ثور تک پہنچایا. وہ ہے سب سے بڑا بہادر. اب دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا. جس کی ناک کا بانسا ہی خراب ہے اور اسے تو خوشبو سونگھ کے چکر ہی آئیں گے. اس میں قصور خوشبو کا تو نہیں ہے. وہ بیچارہ اپنی نظر کا علاج کروائے, اپنی ناک کا علاج کروائے. جسے نظر نہیں آتا وہ نظر کا علاج کروائے. دشمن تو ہر چیز میں جو ہے وہ غلط پہلو, الٹا پہلو نکالتا ہے نا. کہا وہ بہادر ہے جو ابو بکر کو لے کے جو نبی کو لے کے اوپر گیا. اس نے کہا دیکھو سنی حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بڑی فضیلت ہے, بڑی عظمت ہے, کیونکہ انہوں نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث نہیں ہے کہ رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گدھے کی بھی سواری فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اونٹ کی بھی سواری فرمائی ہے. آپ تو اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں, آپ تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں. اگر ابو بکر نے اپنے اوپر سوار کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. ہم نے فرمایا ارے عقل کے اندھو, یہی تو بات ہے. ہمارے جذبات کو تم نہیں جانتے. ہمارا تعلق خدام اہل سنت والجماعت سے ہے. ہمارا تعلق حضرت مدنی کے قافلے سے ہے. ہمارا تعلق حضرت قاضی مظہر کے قافلے سے ہے. ہمارا تعلق حضرت قاضی ظہور الحسین کے قافلے سے ہے. ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق علماء حقہ کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گدھے پر سواری فرمائی ہے وہ گدھا سارے گدھوں میں آگے بڑھ گیا. جس اونٹ پر سواری فرمائی اس اونٹ کی فضیلت سارے اونٹوں میں سب سے زیادہ ہو گئی, اور جس صحابی پر سواری فرمائی وہ صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہو گیا. اس لیے میں نے عرض کیا, باتیں تو اور عرض کرنی تھی امامت اور خلافت, کہ یہ جو ترتیب خلافت بھی یہی ہے اور ترتیب فضیلت بھی یہی ہے. لیکن فضیلت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے, خلافت فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے. خلیفہ تو انسان اور لوگ چنتے ہیں. خلیفہ تو انسان اور لوگ چنتے ہیں. بہرحال اسی ترتیب سے خلیفہ بنے. اس لیے حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے نعرہ لگایا, فرمایا خلافت راشدہ وما علینا الا البلاغ المبین.